بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم معطا امام محمد کے سبق نمبر 31 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے مساجد کی طرف دوڑنے کا بیان۔ آج کے سبق میں ہم جس چیز کے حوالے سے گفتگو کرنے والے ہیں، ویسے تو 2-3 پہلو ہیں جس پہ ہمارا کلام ہوگا، لیکن عنوان کی مناسبت جس بات سے ہے وہ میں عرض کیے دیتا ہوں کہ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں مساجد میں لوگ وضو کر رہے ہوتے ہیں، اور وضو کر کے جیسے جماعت قائم ہو جاتی ہے، مکبر تکبیر کہہ دیتا ہے اور امام صاحب نماز شروع کر دیتے ہیں، تو جو لوگ اس وقت وضو میں ہوتے ہیں تو وہ اپنا وضو بھی جلدی کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کوشش یہ ہوتی ہے کہ دوڑ کے کسی نہ کسی طرح سے رکعت کو پایا جائے۔ اچھا، اب اس میں کئی ایک خرابیاں وہ ہمارے سامنے آتی ہیں، جن میں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وضو میں جو عجلت کرتے ہیں تو وہاں بھی ہماری ایک تعداد ہے عوام کی جو فرائض کی تکمیل نہیں کرتی، اور کچھ نہ کچھ ان سے خشک رہ جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ جو مستعمل پانی ہے اسے لے کر مسجد میں آنا، اعضاء سے پانی ٹپک رہا ہو اور ایسے ہی مسجد کے فرش پہ اسے گرانا، جو کہ مکروہ تحریمی ہے، تو اس جرم کا ارتکاب، اس گناہ کا ارتکاب وہ ہر دوسرے بندے سے ہو رہا ہوتا ہے۔ اچھا، پھر تیسرے نمبر پر یہ خرابی لازم آتی ہے کہ مسجد میں دوڑنے سے جو منع کیا گیا ہے اس کا خلاف لازم آتا ہے، اور پھر سانس پھول رہے ہوتے ہیں اور آ کر پھر جلدی سے رکعت کو پانے کی غرض سے وہ شامل نماز ہو جاتے ہیں۔ اب یہ تو ہے عوام کا عمل، ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں جو تقریباً اس میں عموماً لوگ مبتلا ہوتے ہیں وہ یہ کام ہے، لیکن یہ کس حد تک صحیح ہے یا صحیح ہے ہی نہیں، غلط ہے، تو اس حوالے سے ہم آج کے باب میں پڑھیں گے، اور یہ باب شروع ہوتا ہے باب المشی الی الصلاۃ بفضل المساجد، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ نماز کے لیے جانے اور مساجد کی فضیلت کا باب۔ اب امام محمد علیہ رحمہ اس میں اس حوالے سے حدیث لے کے آتے ہیں، اور ہم ایک اعتراض جواب بھی پڑھیں گے، احادیث بھی پڑھیں گے، اور اس کے بعد احناف کا مذہب بیان کر کے اپنے سبق کا اختتام کریں گے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اخبرنا مالک حدثنا علاء بن عبد الرحمن بن یعقوب عن ابیہ انہ سمع ابا ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صوب بالصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة۔ امام محمد علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی کہ انہیں علاء بن عبد الرحمن بن یعقوب نے اپنے والد سے حدیث سنائی، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نماز کے لیے اقامت کہی جائے تو تم نماز کے لیے دوڑتے ہوئے آؤ، دوڑتے ہوئے نہ آؤ، آرام و سکون سے آؤ، دوڑتے ہوئے نہ آؤ، وَأْتُوهَا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، تم اس حال میں آؤ کہ تم پر سکینہ ہو، یعنی سکون ہو، اطمینان ہو۔ اچھا، پھر جو پا لو، جتنی جمع تمہیں مل جائے تو وہ پڑھ لو، اور جو رہ جائے تو اسے تم بعد میں مکمل کر لو۔ تم میں جو شخص نماز کے لیے ارادہ کر کے، قصد کر کے چل پڑتا ہے
تو وہ نماز ہی میں شمار کیا جاتا ہے۔ حدیث کا اختتام ہوا، قال محمد لا تعجلن برکوع ولا افتتاح حتى تصل الى الصف وتقوم فيه وهو قول ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ امام محمد علیہ رحمہ آپ لکھتے ہیں کہ تم رکوع اور نماز کے افتتاح میں صف تک پہنچنے اور اس میں کھڑے ہونے سے پہلے ہرگز جلدی نہ کرو، اور یہی امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی ہے۔ اب دوسری حدیث، اخبرنا مالک حدثنا نافع ان ابن عمر سمع الاقامة وهو بالبقيع فاسرع المشي۔ امام محمد علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے نافع سے خبر دی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اقامت سنی تو اس وقت وہ جنت البقیع میں تھے، تو پس وہاں سے جلدی جلدی وہ جانب مسجد چل پڑے۔ قال محمد وہذا لا بأس به ما لم یجہد نفسہ۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے جب تک کہ اس کی سانس نہ پھولے۔ تو اخبرنا مالک اخبرنا سمی انہ سمع ابا بکر یعنی ابن ابی عبد الرحمن یقول من غدا او راح الى المسجد لا يريد غيره ليتعلم خيرا او يعلمه ثم رجع الى بيته الذي خرج منه كان كالمجاهد في سبيل الله رجع غانما۔ امام محمد علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے اور انہیں سمی نے خبر دی، انہوں نے ابو بکر بن عبد الرحمن کو کہتے سنا کہ جو شخص صبح یا شام کو مسجد جاتا ہے تاکہ وہاں کسی کو دین کی بات سکھائے یا کسی سے سیکھے، اس کے سوا اس کا کوئی دوسرا ارادہ نہ ہو، تو پھر اپنے اس گھر میں لوٹ آئے جہاں سے وہ گیا تھا، تو وہ فی سبیل اللہ مجاہد یعنی جہاد کرنے والے کی طرح ہے جو مال غنیمت لے کر واپس گھر کو آتا ہے۔ اب یہاں پر احادیث کا سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اس پوری احادیث کے ان آثار سے 3 مسئلے معلوم ہوئے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جماعت ہو رہی ہو تو آنے والے کے لیے جماعت میں شمولیت کی خاطر دوڑنا بھاگنا ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سکون و اطمینان سے آئے اور نماز میں شامل ہو جائے۔ اب جس قدر نماز میسر آئے وہ پڑھ لے، اور جو حصہ جماعت اس سے فوت ہو جائے، جتنی رکعات فوت ہو جائیں، تو اسے امام کے سلام پھیرنے کے بعد ادا کرے۔ اب مثال کے طور پر جماعت ہو رہی تھی ظہر کی نماز کی، آنے والا پچھلی 2 رکعتوں میں مل گیا، اب اٹھ کر جو 2 رکعت باقی ہیں وہ ادا کرے گا، اور یہ اس کی پہلی 2 رکعت ہوں گی۔ یعنی جماعت کے لحاظ سے تو یہ آخری 2 تھی، لیکن اس کی جو اب بعد میں جو ادا کر رہا ہے یہ اس کی پہلی 2 تھی جو ایسے فوت ہوئی تھی، لہذا ان میں سے پہلی میں یہ ثنا بھی پڑھے، فاتحہ اور قرآن پڑھے گا، اور دوسری میں فاتحہ قرآن یہ پھر پڑھے گا، اس کے بغیر اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ایک تو یہ قرات کے حوالے سے ہمیں مسئلہ پتہ چلا، دوسرا یہ ہے کہ وہ جو ابتداً بحث ہوئی تھی کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، کہ دوڑنا چاہیے یا نہیں دوڑنا چاہیے، تو اس کا جواب بھی مل گیا کہ جب مسجد میں آئے تو پھر دوڑ کر نہ آئے۔ اب رکعت نکل رہی ہے تو نکلنے دے۔ علماء نے تو یہاں تک منع کیا کہ مسجد میں اگر ہاتھ میں چادر ہے تو وہ بھی نیچے اتنے زور سے نہ پھینکے کہ دھمک پیدا ہو، آرام سے رکھے، حالانکہ کپڑے کو نیچے رکھنے میں کتنی آواز پیدا ہو سکتی ہے۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد کے حقوق ہیں ان کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. یہ مسجد میں نہیں دوڑے گا اور اگر رکعت نکل رہی ہے رکوع میں نہیں پہنچ سکتا تو نہ پہنچے، کم از کم جماعت میں تو ملے گا. تو لہٰذا حدیث پاک کے مطابق جتنی مل جائے اتنی پڑھ لے، جو رہ گئی ہے تو اسے یہ بعد میں مکمل کر لے. اچھا، دوسرا مسئلہ یہ ملا کہ جماعت میں شامل ہونے کے لیے دوڑنا چاہیے تو نہیں تھا، کیونکہ وہ غلط ہے، کیونکہ احترام مسجد کے خلاف ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں اپنے آپ کو مشقت میں بھی ڈالنا ہے. لیکن اب یہاں پر ایک اعتراض جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو لے کر اگر کوئی کرے کہ جناب دیکھیں وہ جنت البقیع میں تھے، اور حضرت عبداللہ بن عمر کے حوالے سے حضرت نافع بیان کر رہے ہیں کہ ادھر اقامت ہوئی تو انہوں نے پھر جلدی کی اور تیز قدم اٹھا کر یہ مسجد میں پہنچے. تو اب آپ کہتے ہیں کہ دوڑنا نہیں چاہیے، اور ادھر حدیث دیکھیں تو وہ کیا کہہ رہی ہے کہ عبداللہ بن عمر کا جو عمل ہے وہ اس کے خلاف بتا رہی ہے. تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ تو جواب یہ ہے کہ حضرت آپ اس حدیث کو سمجھے نہیں ہیں. وہاں ہے فَأَسْرَعَ الْمَشْيَ کہ انہوں نے چلنے میں جلدی کی، یعنی دوڑنے کا وہاں پہ ذکر نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دوڑنے میں تو چونکہ مشقت ہے اور مشقت سے منع کیا گیا ہے، بغیر مشقت میں پڑے اگر کوئی تیز قدم اٹھا کر نماز میں شامل ہوتا ہے تو اس کی تو اجازت ہے. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جو عمل کیا وہ دوڑنے والا نہیں تھا، وہ تیز قدم چلنا تھا. تو لہٰذا اگر بغیر مشقت کے تیز قدم اٹھا کر کوئی مسجد میں پہنچ سکتا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا، تیسرا مسئلہ وہ یہ ملا کہ مسجد میں جانے کا مقصد علم دین سیکھنا ہونا چاہیے، اور یہ مقصد لے کر جو آتا ہے اس کی الگ سے فضیلت ہے اور اس کا جو عمل ہے وہ قابل تقلید ہے. تو لہٰذا مسجد میں جانے کا مقصد علم دین سیکھنا ہونا چاہیے، سکھانا ہونا چاہیے، اور اس مقصد کو لانے والے کے حوالے سے جو فضیلت ملی ہمیں وہ یہ ملی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک فی سبیل اللہ جو جہاد کرنے والا ہے یہ اس کی طرح ہے، اور وہ بھی کیسا کہ جو جہاد کا ثواب بھی حاصل کرتا ہے اور مالی غنیمت اضافی طور پر اسے ملتا ہے، اور وہ مالی غنیمت ساتھ لے کے آتا ہے. تو رسول اللہ کا ارشاد گرامی ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے یا سکھائے، یعنی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو وہ بھی اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے. تو بہرحال یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت ترجمہ اس کی وضاحت تھی. اس کو آپ اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر ضرور لکھیں اور بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں. سوال نمبر 1 یہ ہے کہ مسجد میں دوڑنا کیسا، اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر نے اقامت سنی تو مسجد کی طرف دوڑے تھے یا کیا کیا تھا؟ تحریر کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا جو کچھ ہم نے پڑھا سنا سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.